قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں پاکستان سمیت تمام عالم اسلام میں عید میلاد النبی منائی گئی۔ اس موقع پر روایتی جلوس نکالے گئے، گلیوں محلوں میں چراغاں اور محافل نعت کا انعقاد کیا گیا، صدقہ خیرات اور لنگر کا اہتمام کیے گئے۔ مسلمانوں نے دنیا سے چلے جانے والے اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی، لیکن ایسے میں کچھ ایسے اقدامات بھی اٹھائے گئے جو اسلام کے نزدیک اچھے افعال نہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ 12 ربیع الاول کے دن صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں مختلف محافل کا اہتمام کیا گیا، ریلیاں نکالی گئیں، جس دوران علماء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی، نعتیہ کلام پڑھے گئے۔ دیہی علاقوں کے برعکس شہروں میں بچوں نے چھوٹی چھوٹی مصنوعی پہاڑیاں بنائیں اور حرم شریف، خانہ کعبہ اور دیگر متبرک مقامات کی شبیہات رکھی گئیں، جن کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بھی بڑی تعداد امڑ آئی۔ لیکن ان شبیہات میں تاج محل بھی موجود تھا۔ تاج محل محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح شہری علاقوں میں مصنوعی پہاڑیاں بنانے، مصنوعی شہر آباد کرنے اور چشمے لگانے جیسے کام کے لیے گلیاں بند کر دی جاتی ہیں۔ نہ صرف گلی میں ہی یہ چیزیں سجائی جاتی ہیں، جس سے آنے جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو کوئی رکاوٹ لگا کر گلی کو ہی شاہراہ ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے اور رات گئے تک راستہ بند ہی رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دیگر لوگوں کو مشکل اور ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں راستے بند کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ کئی مقامات پر شام ڈھلتے ہی سپیکرز پر نعت کی جگہ گانے گونجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سجائی محفل کے نام پر پورے محلے کو گانے سنانا بھی کوئی مناسب عمل نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ 12 ربیع الاول کو بھی گلیاں بند کرنے اور گانے چلانے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازمی شیئر کریں، اگر نہیں تو ہمیں نیچے دیے گئے کمنٹس میں بتائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار یونس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔